السلام علیکم معزز دوستو، ڈارک ویب کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ریڈ رومز، ٹارچر سیلز، ڈارک رومز، ڈیتھ رومز، قصاب خانہ اور ذبح خانہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ڈارک ویب پہ کھیلنے والے کھیل ہیں۔ آپ ریڈ رومز کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں جتنا بھیانک کھیل کھیلا جاتا ہے وہ آپ کی سوچ کی وسعتوں سے بھی آگے ہے۔ آپ کی سوچ میں زیادہ سے زیادہ موت تک کی بات آ سکتی ہے، لیکن یہاں درد کا وہ کھیل کھیلا جاتا ہے جو موت کو بھی رلا دیتا ہے۔ پاکستان میں اکثر لوگوں نے ڈارک ویب کے بارے میں زینب والے واقعے کے بعد ہی سنا ہوگا، لیکن یہ بہت پرانا ہے۔ ریڈ رومز کے اندر انسانوں سے لے کر جانوروں تک درد اور خوف کا وہ کھیل کھیلا جاتا ہے جسے شاید عام انسان کسی طور بھی برداشت نہ کر سکیں۔ انسانیت تو انسانیت، شیطانیت بھی شرما جائے۔ دنیا بھر میں موجود ظالم، سفاک اور نفسیاتی مریض اس دنیا کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ لوگ بڑی رقم کے عوض اپنی کوئی بھی خواہش پوری کروا سکتے ہیں۔ کوئی بھی کا مطلب کوئی بھی، براہ راست ریپ سے لے کر براہ راست مرڈر تک، بچوں سے زیادتی سے زندہ انسانوں کی چیر پاڑ تک۔ ان ریڈ رومز کی دنیا انتہائی ہولناک ہوتی ہے، جہاں پیسہ بھرنے کے بعد ان سفاک انسانوں کی خواہش کے مطابق کسی انسان کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، ناک، کان تک بھی کاٹے جاتے ہیں۔ بچوں، لڑکیوں، لڑکوں کو اغوا کر کے ان ریڈ رومز میں لایا جاتا ہے اور خواہش مند افراد کی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سامنے والا شخص چاہتا ہے۔ ریپ کا کہے یا چیر پھاڑنے کا یا پھر قتل کا کہے، وہی کچھ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر سامنے والا کسی جانور کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپشن بھی دستیاب ہوتا ہے، یعنی پیسہ پھینک، تماشا دیکھ۔ پاکستان میں زینب اور دنیا بھر سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں سے اکثر کا تعلق اسی ریڈ روم سے ہے، جہاں سفاک افراد پیسے دے کر یہ سب کچھ لائیو ہوتا دیکھتے ہیں۔ زینب کے وقت بھی کئی جگہوں سے یہ انسانیت سوز حرکت براہ راست دیکھی جا رہی تھی۔ بھارت میں زیادتی کے دن بدن بڑھتے واقعات کا تعلق بھی اکثر ڈارک ویب اور انہی ریڈ روم سے جا ملتا ہے، جسے دنیا بھر سے لائیو دیکھا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے انسانی اعضاء کی فروخت کا بھی جانا تھا، تو ریڈ رومز میں لائیو انسانی اعضاء کاٹنے کے بعد وہیں ان کو بیچنے کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ریڈ رومز کے بارے میں نے بس سادہ سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کی پیچیدگی اور گہرائی میں جاؤں تو شاید آپ سن ہی نہ سکیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جوا بھی ڈارک ویب پر ہی کھیلا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آن لائن کسینو بھی ڈارک ویب کا حصہ ہیں۔ ڈارک ویب پر انسانی جان سے لے کر کرکٹ میچ، فٹ بال اور ہر طرح کا جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اس جوئے میں اکثر لوگ اپنی اپنی جانوں تک پر جوا کھیل جاتے ہیں اور ہارنے کی صورت میں ان کی موت کا منظر جیتنے والے افراد براہ راست دیکھتے ہیں۔ یہاں انسان اور انسانیت نام کی کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ مریانہ ویب پہ کچھ بات کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ڈارک ویب چل کیسے رہا ہے اور اس کو پکڑنا ناممکن کیوں ہے۔ مریانہ ویب یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے زیادہ خفیہ اور ڈارک ویب سے بھی کئی گنا خطرناک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس حصے کو نام دینے کی وجہ دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا مقام ہے، جسے مریانہ ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ مریانہ ویب تک دنیا کے چند ہی اہم افراد کو رسائی حاصل ہے۔ یہ افراد اور کوئی نہیں بلکہ فری میسنری اور ایلومیناٹی کو کنٹرول کرنے والے وہ چند افراد ہیں جو اس وقت ساری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یوں کہیں کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل اور یورپی قوتیں ان کے زیر تسلط ہیں۔ مریانہ ویب کے بارے میں اتنا ہی جان لیجئے کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے آئی ٹی ایکسپرٹ اور ہیکر ہی کیوں نہ ہوں، آپ مریانہ ویب میں نہیں جھانک سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے تمام راز اور خفیہ معلومات مریانہ ویب میں موجود ہیں اور انہیں صرف اور صرف وہ لوگ ہی ایکسیس کر سکتے ہیں جن کے پاس لنکس اور ایک خاص ایکسیس کوڈ ہوگا۔ اس کے لنکس ملنا ہی ناممکن ہے،
لیکن فرض کریں کہ اگر آپ کو لنکس مل بھی گئے تو آپ کے پاس کوڈ نہ ہوں تو بھی ان لنکس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور فرض کریں کہ اگر آپ کو لنکس اور ایکسیس کوڈ دونوں مل گئے تب بھی آپ کو مریانہ ویب تک ایکسیس کے لیے کوانٹم کمپیوٹر جیسی کمپیوٹنگ چاہیے ہوگی تاکہ آپ مریانہ ویب کے اس پیچیدہ ترین ڈیٹا کو پروسیس کر سکیں۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ مریانہ ویب پر جانا ناممکن ہے۔ مریانہ ویب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی، فری میسنریز، دجال سے متعلق معلومات، نیو ورلڈ آرڈر کا سارا کھیل تماشا، انسانوں پر ہونے والے غیر فطری تجربات، ہارپ، برمودا تیکون اور دوسری تمام شیطانی طاقتوں کے راز اسی مریانہ ویب میں دفن ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔